آج آپ نے چیمبر کا دورہ کیا یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے. یہاں لوگوں نے آپ اپنی جو شکایات تھیں جو تکلیفیں تھیں وہ بتائیں تو اس کے ادارے کے لیے بھی کیا آپ اقدامات بتائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا آج کا ہماری جو آج کی میٹنگ ہماری آج کی جو میٹنگ تھی اور آج کا دورہ تھا یہ بڑا فوکس تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان اور افغانستان نے ارلی ہارویسٹ پروگرام ایگری کیا ہے اور جس میں 4 ایگریکلچرل پروڈکٹس افغانستان سے پاکستان آئیں گی اس میں ڈیوٹی کنسیشنز ہیں اور 4 ایگریکلچرل پروڈکٹس پاکستان سے افغانستان جائیں گی ان پہ جو ڈیوٹی کنسیشنز تھے ان کو متعارف کرانا تھا. اس کے بارے میں اویئرنیس دینی تھی لوگوں کو تاکہ اسٹیک ہولڈرز اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور پھر اس کا طریقہ بھی بتانا تھا کہ اگر اس کا فائدہ لینا ہے تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ آف اوریجن لینا ہے وہ کہاں سے لینا ہے کس طرح لینا ہے. تو ہمارا آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اس سلسلے میں جو ان کی تجاویز ہے یہاں پہ لوگوں کی یا ان کے کوئی مسائل ہیں تو ان کو بھی ہم سنیں اور آئندہ سے ہم یہ خیال کریں کہ اس کو کس طرح سے ہم دور کر سکتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ ارلی ہارویسٹ پروگرام جیسا میں نے ابھی سیشن میں بھی بتایا یہ 1 سال کا پروگرام ہے جو کہ 1 اگست 2026 سے شروع ہو کر 31 جولائی 2027 تک ہے اور یہ 26 تک ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ ان کی ٹریڈنگ کس طرح ہوتی ہے پھر اس سے لیسنس لرن کیے جائیں اور یہ دیکھا جائے کہ کیسے ایک ایکسپینڈڈ معاہدہ ٹریڈ یا ٹریڈ ایگریمنٹ کیا جا سکے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. ابھی بہت ساری پروڈکٹ کا ذکر ہوا اس میٹنگ میں جو لوگوں نے کہا کہ ان کو بھی شامل کرنا چاہیے جس میں اسٹیل کی بھی بات ہو رہی تھی سریے کی بات ہو رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں اب ایکسپینڈڈ جو پاکستان کا اور افغانستان کا ٹریڈ ایگریمنٹ ہوگا پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ان میں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. بہت ساری ایشوز ہیں جس میں گاڑیوں کا یہاں سے جو جاتی ہیں اس میں ان کا ٹائم زیادہ ویٹنگ ٹائم ہونا اور ایشوز ہیں جس میں کلیئرنس کے ایشوز ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ایسے معاہدوں کا مقصد اور خاص طور پہ ارلی ہارویسٹ پروگرام کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ یہ معاہدہ کیسے چلے گا اور ایک آپ چھوٹے اسکیل پر اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور محسوس کر لیتے ہیں تاکہ بڑا جو آپ کا منصوبہ ہے آپ کو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ بنائیں. سر آپ کے اس پروگرام میں جو آپ اس کو بڑا اسکیل بتا رہے ہیں اس میں ہمارے یہ جو چھوٹے اسکیل والے آپ جس کو چھوٹے اسکیل پر دیکھ رہے ہیں ان کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے. یہ جو زمیندار ہے وہ ایک اپنے باغ کو ہمیشہ کے لیے اس کا خیال رکھتا ہے ٹیک کیئر کرنے کے بعد 20 سے 30 سال بعد وہ اگر بڑا ہو اس کے بعد اس کو فروٹ دینے لگتا ہے. آپ نے اگر ایپل کی یہاں پہ بات ہوئی ایپل کو اگر آپ امپورٹ کریں گے تو یہ جو گرو ہو رہا ہے تو یہ تو ابھی آج آپ کے ایپل 10 کلو جو ہے نا وہ 300 روپے کی بوری بک رہا ہے. تو اس پروگرام سے اگر ان کا معاشی قتل استحصال ہو رہا ہے تو اس پر حکومت کیا ذمہ داری لیتی؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک پروڈکٹ ایپل ہے ایپل کے اندر جو ہے وہ 100 کوالٹیز ہیں. اب وہاں سے کون سی کوالٹی آ رہی ہے آپ کی کوالٹی کون سی پروڈیوس ہو رہی ہے آپ کی کوالٹی جو ہے وہ یہاں پر جس لیول کی کوالٹی کا ڈیمانڈ ہے وہ کس حد تک اس کو میٹ کر سکتی ہے. یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے والی ہوتی ہیں اور یہ ارلی ہارویسٹ پروگرام کا مقصد ایک یہ بھی ہے یہ دیکھا جا سکے کہ کیسے یہاں اس کے امپلیکیشنز ہوتے ہیں اور کیسے اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور میں ابھی کل چمن گیا راستے میں نے دیکھا بے حساب سیب نظر آ رہے تھے گاڑیوں میں جا رہے تھے آ رہے تھے. صرف جسٹ ایگزامپل ہے سر. ہاں لیکن یہ کسی بھی چیز کے لیے یہ کسی بھی پروڈکٹ کے لیے کسی بھی فروٹ کے لیے یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ویلڈ ہے کہ ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں ان کی ایک مطلب پرائس رینج ہوتی ہے اور اس کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ریلیٹ ہوتی ہیں اور اس کو دیکھ کے ایک پالیسی بنائی جاتی ہے اور ایک جو ہے ٹریڈ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے. اور اب جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہوگا وہ صرف فروٹ ویجیٹیبل کا نہیں ہوگا اس میں بہت ساری پروڈکٹس ہوں گی جیسے کہ ہمارے پاکستان کے ابھی تک 9 ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں. چائنا کے ساتھ ہے سری لنکا کے ساتھ ہے انڈونیشیا کے ساتھ ہے ملیشیا کے ساتھ ہے. ایسے ہی یہ ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہوگا افغانستان کے ساتھ اور اس میں بہت ساری پروڈکٹس ہوں گی اور ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا جو مختلف صوبوں کو اور وہاں کی ضروریات سامنے رکھ کر پھر ہی بنایا جائے گا.